बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार संभाले तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं। पाकिस्तान में बहुत से हलके इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन आएगा या एक ही फ़ोन की वजह से इमरान खान जो हैं वो ऐवान इक़्तिदार में पहुँच जाएंगे। हमने अपनी एक गुज़श्ता वीडियो में कहा कि अगर ऐसा हो भी जाए तो इमरान खान जो है ना तो ऐसे जेल से बाहर आना पसंद करेंगे और ना ही वो ऐवान इक़्तिदार में जाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो ये बातें ज़रूर करते हैं कि इमरान खान जो हैं उसके लिए उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप अब पसंदीदा होने का, जिनके मुतालिक कहते हैं कि वो उनके पसंदीदा हैं, उनके दोस्त हैं। इसके बाद ये भी है कि जब वो इमरान खान साहब गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वाइट हाउस गए तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्हें अपने वो जो प्राइवेट उनकी रेजिडेंस का एरिया है वहाँ ले गए। वहाँ उनकी जो मिसेस है, खातून अव्वल अमेरिका हैं, जो अब भी हैं, उन्होंने उनके साथ सेल्फ़ी बनाई, उनके साथ एक मोहब्बत का, अक़ीदत का इजहार किया। तो ये उम्मीद अगर लगाई जा रही थी तो ये गलत उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान के लिए फ़ोन आएगा। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फ़ोन आएगा और इमरान खान के तमाम मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। गोया अमेरिका जो है उसके मुतालिक ये परसेप्शन जो है कि वो यहाँ पाकिस्तान में हुकूमतें बनाता भी है, हुकूमतें बगाड़ता भी है, ये इसको आप उसका तसलसल भी कह सकते हैं। लेकिन ये समझने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि एक बड़ी अहम बात समझने की ज़रूरत है। और वो अहम बात क्या है? वो ये है कि अमेरिकी दोस्ती होती कैसे है। ये 99 की बात है। मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क में चलते फिरते घूमते मुझे वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नज़र आई, जो एक ज़माने में तो वो दुनिया की सबसे बड़ी तवील बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन उस वक्त भी वो दूसरे तीसरे नंबर पे थी। तो एक शौक़ चढ़ाया कि इस बिल्डिंग को देखा जाए। तो उस बिल्डिंग को देखने के लिए मैं एक लाइन में लग गया। वो कोई एक कनाल के तकरीबन लंबी लाइन थी बज़ाहिर, जो पहले नज़र आ रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो शैतान की आंत की तरह बढ़ती गई और बहुत बड़ी यानी लंबी वो लाइन निकली। लेकिन और मुझे वहाँ पे कोई 2 घंटे, तकरीबन 1.5-2 घंटे जो है मुझे लाइन में लगना पड़ा। अब आप कहेंगे कि जी लाइन में क्यों लगा? तो सच्ची बात एक आपसे करने जा रहा हूँ कि मेरे यानी यहाँ मैं खड़ा था, मेरे आगे एक अमरीकी था, उसके आगे एक अमरीकी लड़का और लड़की जो है वो खड़े थे, और वो दोनों जो थे चंद मिनटों के बाद एक दूसरे में इतने महव हो जाते थे और कुछ ऐसी हरकतें करते थे जो आमतौर पे अंग्रेज़ी फ़िल्मों में नज़र आती हैं। तो एक खूबसूरत अमरीकी लड़के को और एक खूबसूरत अमरीकी लड़की को देखने का जो एक मामला था, उसकी वजह से मैं उस लाइन में लगा रहा और वो लाइन आहिस्ता आहिस्ता चलती रही और वो अपनी जो हरकत है वो फरमाते रहे। तो ये लाइन चलते चलते वहाँ पहुँच गई, यहाँ पे वो टिकटें दी जा रही। अब जब वहाँ पे लाइन पहुँची तो फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि लड़के ने अपना पर्स निकाला, लड़की ने अपना पर्स निकाला और दोनों ने अपने अपने टिकट खरीदे। अमेरिका में एक बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि जब कोई देसी लड़के के साथ, यानी जो जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है, जिसका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है, किसी अमरीकी लड़की की शादी होती है, तो होता क्या है? होता ये है कि जो लड़का है, देसी लड़का है, वो उसके सारे बिल देता है लड़की के। ये अमरीकी कल्चर में नहीं है, ये अमरीकी लड़की के लिए एक नई बात होती है। इससे कहा यह जाता है कि जब अगर किसी देसी की लड़के के साथ शादी करने वाली औरत को तलाक हो जाए तो फिर वो और देसी लड़का तलाश करती है, वो किसी अमरीकी से शादी नहीं करती, क्योंकि अमरीका में शादी किसी भी मरहले पे पहुंच जाए, बिल आपने अपने अपने देने हैं। ये है अमरीका का मोहब्बत का अंदाज़, ये है अमरीका की दोस्ती का अंदाज़। इस तरह से वहाँ पे फ्रेंडशिप चलती है। इतने क्लोज रिलेशनशिप में यहाँ पे तो लोग जान दे देते हैं, यहाँ पे तो तबाह हो जाते हैं। वहाँ पे नहीं ऐसा होता। वहाँ पे वो समझते हैं कि बस हम इक्वल पार्टनर हैं, तो इस मामले में भी इक्वल पार्टनर हैं। तो यही सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिजनेसमैन भी हैं, वो डील के मुतालिक उन्होंने किताब भी लिखी है और वो पूरी दुनिया में अमेरिका के मफादात को आगे लेके चल रहे हैं। और ये इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन होगा क्या अमेरिका जो है वो इमरान खान के लिए फ़ोन करेगा? पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी जो हुक्मरान हैं उन्होंने एक रोल प्ले किया है और मौजूदा हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी करवा दी है
جس کی وجہ سے انہوں نے فون نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے ایک امریکی جو صاحب ہیں وہ پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے یہاں یہ کہا کہ وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے. انہوں نے کہا ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا وہ ڈرلنگ کریں گے، تیل نکالیں گے. اور ایک اچھی بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان میں ایک انفراسٹرکچر موجود ہے. عام طور پہ جو غریب اور پسماندہ ملک ہوتے ہیں یا غیر ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں وہاں انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہوتی ہے. تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس میں ڈرلنگ میں، خاص طور پہ آئل کی ڈرلنگ میں وہ ایک رول پلے کریں گے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رچرڈ گرنیل نے جو کہا تھا پاکستان کے متعلق وہ انہیں گمراہ کیا گیا تھا، کوئی انہیں فیک ویڈیوز دکھائی گئی تھی، کوئی دوسری فیک انفارمیشن دی گئی تھی. تو یہ جو صاحب آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے ٹرمپ خاندان کے ساتھ ہے، یہ ان کی فنڈنگ کرتے رہے ہیں. یہ صاحب جن کا نام جینٹری پیج ہے، یہ جینٹری صاحب جو ہیں یہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کی اور انہوں نے ایک کھل کے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ جو گرنیل ہیں، رچرڈ گرنیل ہیں، انہیں یعنی گمراہ کیا گیا تھا. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بہت ہنگامہ ہوا کہ رچرڈ گرنیل نے، آپ کو پتہ ہے، عمران خان کے حق میں کچھ ٹویٹس کیے تھے. وہ ٹویٹس جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے آٹو پے لگائے تھے. جو عمران خان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے آٹو پے لگائے تھے، اس لیے ڈیلیٹ ہو گئے. جو ان کے مخالفین ہیں وہ بغلیں بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے کیے ہیں. اور چونکہ انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے، اس لیے انہوں نے اپنے سارے ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے. اب یہ ساری ایک ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ خوش فہمیاں بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ ٹرمپ نے عمران خان کے لیے ابھی تک فون کیوں نہیں کیا؟ بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے یا موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے سعودی عرب کے ذریعے یا ڈائریکٹ جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے. اور ڈیل وہ جو ہے ٹرمپ کو پسند آ گئی ہے. اور فی الحال اس ڈیل کی وجہ سے وہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ تعلقات کو خراب کرتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال ایک کمزوری تو موجودہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ امریکہ کو دے دی ہے کہ عمران خان کی اگر وہ حمایت کریں گے تو یہ کمزوری ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر وہ بات کرتے بھی ہیں، عمران خان کے حق میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں پھر گورنمنٹ اگر آتی بھی ہے تو اس میں 6 ماہ لگ جائیں گے. تو گویا 6 ماہ جو ہے امریکہ کو ایک یہاں پہ ایک مخالف حکومت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو امریکی اتنے بے وقوف تو نہیں ہے کہ کسی کو اپنے خلاف کر لے. تو اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو اس میں بھی آدھا ماہ سال جو ہے وہ لگ سکتا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے جس کی وجہ سے عمران کو امریکہ کی وجہ سے ریلیف مل جائے. لیکن یہ تب ہوگا اگر عمران خان کو کے متعلق انہیں یقین ہو کہ عمران خان ان کے مفادات کو آگے لے کے بڑھیں گے. جیسے میں نے کہا کہ وہاں بزنس از بزنس، لو از لو، فرینڈشپ از فرینڈشپ. وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے لیے سب کچھ کر دیں گے. ایسا ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے، وہاں پہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں پہ وہ تو اب جیسے نعوذ باللہ ایک عام بات کرتے ہیں، وہ فلموں میں بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ ڈالر از گاڈ. وہاں تو ڈالر جو ہے اس کی ایک حیثیت جو ہے وہ ایک دیوتا کی انہوں نے کر لی ہے، اس کو دے دی ہے حیثیت کہ جی ڈالر ہمیں سب کچھ دیتا ہے. تو اسی حوالے سے کرتے ہیں. ہاں اگر موجودہ حکومت جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ امریکی خواہشات پہ پورا نہیں اترتی تو پھر امریکی جو ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان بہت اہم ہے. پاکستان اس پورے خطے کے مرکز میں ہے. اس کے ایک طرف انڈیا ہے، چین ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، سینٹرل ایشیا ہے، پھر روس ہے، چین ہے. تو پاکستان بہت اہم خطہ ہے اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہاں کی حکومت جو ہے امریکی معاملات میں ایک اہم تو ہے. اور لیکن اتنی بھی اہم نہیں ہے کہ جتنی آپ فرض کر سکتے ہیں، یا جتنی میں اس طرح سے بات کروں گا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ فکس نہ ہوئی. کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ تو ٹیرف لگانے کے چکر میں، وہ تو جتنے امریکہ کے پہلے دوست تھے ان سب سے لڑائیاں کر رہے تھے. آج کی بات جو ہے میں ایک واقعے سے ختم کرتا ہوں، اور وہ ہے 1980s کا، جب کارٹر جو ہیں وہ امریکہ کے صدر بنے تو پنجاب یونیورسٹی کے ایک جو پروفیسر تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، تو وہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے. اور بڑی ان کی ایک نام بھی ہے اور اب بھی نام تھا ان کا یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے. تو کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ تو ان کا بات یہ ہے
کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کارٹر ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے. اس کا ہاں بن گیا ہے. پھر اس نے کہا اگر کارٹر امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے تو امریکہ کی جو فورن پالیسیز ہیں اس میں پاکستان امپورٹنٹ ہو گیا. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک بات ہے. اس نے کہا اگر پاکستان امپورٹنٹ ہے تو پاکستان میں لاہور بہت اہم ہے, دل ہے لاہور پاکستان کا. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک بات ہے. اس کا پھر لاہور میں جو پنجاب یونیورسٹی ہے یہ بہت اہم ہے. اس کا پھر بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں اتنے اہم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہونے کی وجہ سے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ میں مصیبت میں ہوں, میرے پہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹرمپ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی سوچ رہے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مفادات کا معاملہ ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ اس کی ڈیل ہو جاتی ہے پھر بھی معاملات چلیں گے. اگر ڈیل نہیں ہوتی تو وہ عمران خان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر اس طرح سے وہ اس گورنمنٹ کو پریشان کرنے کے لیے بھی عمران خان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.